جو گستاخ رضا ان سے نہ کرنا دوستی، دشمن اسجد رضا سے دوستی کوئی تو وجہ ہوگی جو تجھ کو کشتی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اے جنید پتہ تیرا کیا خیال ہے؟ مگر جنید بادشاہ کے دربار میں ہے، کوئی جواب نہ دیا ہے۔ جب لطفات وہی بوڑھا انسان بار بار للکار رہا تھا، او بادشاہ اپنے پہلوان سے میری کشتی کرا۔ جب بادشاہ کو نہ رہا گیا ہے، بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، او لوگوں سنو تو صحیح، اس بوڑھے انسان سے جنید کی کشتی کرائی جائے گی۔ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو مقرر کر دیا گیا ہے، فلاں دن مقرر کر دیا گیا ہے، فلاں میدان میں کشتی ہوگی۔ اور لوگوں دیکھنے کے لیے اس وقت بھی کشتی کا آ گیا جو وقت دیا گیا تھا۔ جب وقت آ گیا ہے، لوگ کہنے لگے تھے بادشاہ میں نے تو کہا تھا اتنے بڑے پہلوان سے یہ بوڑھا کیا لڑے گا؟ سارے علاقے کے اندر کوئی ایسا بابا پہلوان نہیں ہے جو جنید بغدادی سے مقابلہ کر سکے۔ یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تم نے اس سے ہاتھ ملا دیا ہے، کہنا تم کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا۔ اتنا کہا ہے، کوئی تو بادشاہ کو برا کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ کے جا رہا تھا۔ اچانک دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی ہے، دھول جب اڑتی ہوئی نظر آئی، لوگوں نے کہا ہو بادشاہ کوئی دور سے آنے والا لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے جس کے چلنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اتنا جیسے ہی کہا ہے، تھوڑی دیر میں وہی بوڑھا آ جاتا ہے، دربار میں کھڑا ہو گیا ہے، پہلوان آ گیا ہے، دربار میں آ گیا ہے۔ جب میدان اکھاڑے میں پہنچتا ہے، کشتی کے میدان میں پہنچتا ہے، وہی للکارنا شروع کر دیتا ہے، بادشاہ میں لڑنے کے لیے آ گیا ہوں، اپنے پہلوان جنید کو بھیج دے۔ جب حضرت جنید بغدادی بادشاہ کے قریب سے اکھاڑے کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں، جب جنید بغدادی تشریف لے کر آتے ہیں، جس طریقے سے جو معلوم کشتی کا ہوا ہے، جنید بغدادی نے ہاتھ بڑھایا ہے، اس بوڑھے نے بھی ہاتھ بڑھایا ہے۔ ہاتھ بڑھانے کے بعد اب بوڑھا کہتا ہے کہ جنید ہاتھ تو بعد میں ملاؤں گا، تیری کان میں کچھ بات کہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ تو بعد میں ملاؤں گا، جنید اپنا کان میرے قریب کر دے، تیرے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہو۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں تو مجھ سے لڑنے آیا ہے، ہاتھ ملا، کشتی شروع کر، تو نے مجھے للکارا ہے، اے بوڑھے تو نے مجھے للکارا ہے، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ علاقے کے اندر کوئی پہلوان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر تو نے مجھے کشتی کی دعوت دی ہے، تو پھر کان کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہاتھ کی ہونا چاہیے۔ کان کی ضرورت کشتی میں نہیں، ہاتھ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ ملتا ہے تو کشتی شروع ہوتی ہے۔ جنید بغدادی نے اتنا کہا ہے، بوڑھا کبھی کبھی آواز سے کہتا ہے، اے جنید سن تو لے میری بات، اگر میری بات سن لے گا تو یقین جا کہ مجھ سے لڑ لے گا۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ہے چلو بات سنی جائے۔ آگے جنید بغدادی کان بڑھاتے ہیں، بوڑھا کہتا ہے کہ اے جنید بغدادی سن تو صحیح، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، تیرا پیشہ لڑنے کا نہیں ہے، تیرا پیشہ کشتی کرنے کا نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تو نے ہاتھ کیوں ملایا ہے، کشتی کے لیے کیوں کہا ہے؟ سارا جو ہے علاقہ آ گیا ہے، بادشاہ کا دربار بھرا ہے، پھر تو کیوں آیا ہے؟ جو بوڑھا کہتا ہے جنید میری بات تو سن لے، میرا پیشہ کشتی کرنے کا نہیں ہے، میرا پیشہ لڑائی کرنے کا نہیں ہے، میرا پیشہ جو ہے کشتی لڑنے کا نہیں ہے۔ بات تو سن لے جنید، میں نبی کا شہزادہ ہوں۔ سبحان اللہ اللہ میں نبی کا اللہ اکبر شہزادہ نبی کا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری رگوں میں فاطمہ خاتون جنت کا خون، مولا علی فاطمہ کا دودھ ہے، مولا علی کا خون ہے۔ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اے جنید کئی روز ہو گئے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے ساتھ میری بیٹی میری بیوی ہے جو جنگل میں ایک درخت ہے، درخت کے نیچے گھاس میں اپنے بدن کو چھپائے ہیں، جن کے بدن پر کپڑا بھی نہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو بادشاہ کا درباری پہلوان ہے جو تجھے ہرا دے گا نا۔ اگر آج تو مجھ سے گر جائے گا تو قیامت میں نانا سے اتنا اونچا کرا دوں گا، اتنا اونچا کرا دوں گا کہ کوئی تیرے مکان کو نہ پہنچے گا۔ اگر آج کشتی آ جائے گا تو نانا کا دامن تھام کر قیامت میں بچ لوں گا، شفاعت کی ضمانت میں لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بغدادی جب ہاتھ بڑھاتے ہیں کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے آپ کی کشتی شروع ہو گئی ہے، اب جنید پکڑنے والے ہیں، اب جنید پکڑ کر اس کو
नबी का शहजादा आज हमारी बस्ती। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, इतना कहा बादशाह की नजर पड़ी ना, ये गलत हो गया है। बादशाह कोई जुनैद का दांव फिसल गया होगा, पैर फिसल गया होगा, तुम्हारा कुश्ती कराई जाए, तुम्हारा भी जुनैद नीचे है, तुम्हारा कुश्ती कराएगी, तीसरी मर्तबा भी नीचे आकर गिरते हैं। जब इतना कहा है तो जुनैद को कोई ठोकर मार कर जा रहा था, कोई गाली देकर जा रहा था, कोई बुरा कहता हुआ जा रहा था। नबी के शहजादे को इनाम इकराम से नवाजा गया है। तो दुनिया जिस जुनैद को बुरा कह रही थी, दुनिया जिस जुनैद को पागल है सिर्री कह रही थी, दीवाना कहती हुई जा रही थी, और जुनैद ये कह रहे थे दीवाने को हिकारत की नजरों से ना देखो, दीवाना न जाने क्या सोच कर दीवाना बना है। जुनैद का दिल रो रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, और जुनैद की जुबान कह रही थी या रसूल अल्लाह, जब तक दिखाना था तो कोई पूछना न था, तुमने खरीद कर मुझे पूरा होगा। कयामत कब आएगी? पहला जिस दिन नबी का शहजादा हमारी शफाअत कराएगा। इतनी कह रहे थे आंख लगती है, कौन क्या देखते हैं कि दो बादल उठते हैं, एक बादल नजफ की जमीन से उठता है, एक मदीना की सरजमीन से उठता है। सुभान अल्लाह। वैसा नजफ की जमीन से उठा, उसी बादल से एक चेहरा निकला, वो चेहरा किसी और का नहीं, शेर खुदा हजरत अली का चेहरा दूसरा जो मदीने की सरजमीन से बादल उठा था वो कोई और नहीं, मदीने का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। उसी चेहरे के लिए आला हजरत फरमाते हैं कि कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे फंसा दिए हैं। जब साहब जब ये कहने या रसूल अल्लाह आप, हाँ मैं तू ये सोच रहा था ना कि मेरे शहजादे तुझसे वादा किया है, वो वादा कब पूरा होगा? जब पूरा होगा तो होगा, कयामत आएगी जब आएगी, क्या उससे पहले ही दूसरा वादा पूरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक और वादा पूरा कर दिया जाए। इतना कहना था, साहब आँख खुल गई। सुबह